الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اج دا موضوع ہے نماز دی فضیلت۔ اس تو پہلے درود پاک دی فضیلت دے بارے چ عزیزان محترم، جس وقت آیت کا ترجمہ تلاوت قرآن پاک تو بعد ترجمہ کریں گے، اس تبلیغی رسالت وچ کہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ جس وقت آیا کریمہ کا ترجمہ آیا، یہ آیت نازل ہوئی کہ تانے کولوں میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ یہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آقا دو جہاں سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین، انہاں دی محبت سارے تے واجب قرار دی گئی، اور اہل بیت دے درود پڑھن دی تاکید کی دی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں یہ خوشی حاصل کرنی ہے، کہ جس بندے نوں یہ خوشی چاہیے ہے، جنہیں یہ خوشی حاصل کرنی ہے کہ انہوں دے نامہ اعمال دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے، تو جس وقت تو اہل بیت دے درود پڑھے، میرے دے درود پڑھے، اہل بیت دے درود پڑھے، ان اس طرح کہنا چاہیے کہ اے اللہ، تو درود بیچ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر، امہات المومنین پر اور آپ کی ذریت طاہرہ اور اہل بیت پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا رب ہے۔ درود پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، یعنی سانو اللہ نال محبت کرنی چاہیے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے سانو بہت زیادہ نعمت عطا فرمائی، وہ بہت زیادہ کرم نوازیاں نے سانے ہوتے۔
اور آقا نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، یعنی میرے نال تسی پیار کرنا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ یعنی کچھ لوگ لو جی آقا نے فرمایا تسی سید نال پیار اس واسطے نہیں کرنا کہ وہ سید ہے، اس واسطے کرنا ہے کہ وہ میری آل وچ ہو، یعنی تسی مینوں ویکھنا ہے انہاں وال نہیں ویکھنا، اگر چاہے گناہگار بھی ہون لیکن پھر بھی انہاں دی محبت کرتے واجب قرار دیتی ہے، کیونکہ میرے نال محبت کرنی ہے تسی رب دی وجہ سے، اور میری آل نال محبت کرنی ہے میری وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے، میرے رشتے کی وجہ سے، میرے تعلق کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، اس آدمی کا دل کتنا مجلہ اور مصفہ ہوئے گا کہ جڑا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی وچ مشغول رہتا ہوئے گا، اور ان کی پیشانی ہر وقت اس ذات کے آگے جھکن واسطے بے قرار رہتی ہوئے گی۔ عزیزان محترم، اج دا موضوع چونکہ نماز دی فضیلت ہے، آقا دو جہاں سرور کون مکان حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث مبارک سنیے اور اپنے دلان نور ایمان نال منور کیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے کہ اسی موسم خزاں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال باہر جا رہے سا، ایک درخت نو ویکھیا کہ جدے پتے خشک ہو کے ہوئے سن، اور چونکہ موسم خزاں سی تے خود ہی نیچے ڈگدے پے سن۔ موسم خزاں دے پتے ویسے ہی تھلے آپ ہی ڈگدے رہندے نے، اور درختاں دے تھلے تانوں پتہ ہے پتیاں دے ڈھیر لگے ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے دو ٹہنیاں پکڑی اور آپ نے زور نال دو ٹہنیاں ہلائیاں کہ پتے پہلے ہی ڈگتے پے سن، لیکن جدو ٹانیاں ہلائیاں نے پتے اور تیزی نال ڈگنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جس وقت بندہ مومن اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو مخاون واسطے، رب واسطے، رب نو راضی کرنے واسطے، او دے خشوع اور خضوع واسطے اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا ہے، اللہ دے سامنے اپنا سر جھکاندا ہے، او دے گناہ انج ڈگدے نے جویں اس درخت تو پتے ڈگدے پے، جویں اس درخت تو پتے چڑھدے پے نا، اس طرح اس بندے دے گناہ او دے جسم تو چڑھ جاندے۔ تو نماز دی بڑی اہمیت ہے، نماز بندے نے پڑھنی چاہیے۔ اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ جنہیں تسی تو پہلے آئے ہو، مقدرہ والے ہو، کیونکہ دین اسلام چ گوشہ نشینی جائز نہیں۔ گوشہ نشینی آندے نے کہ بیوی بچیاں نوں چھڈ چھڈا کے تے جنگلاں چ جا کے بیٹھ جانا تے انہاں نوں پوچھنا ہی نہ، یہ نہیں جائز۔ ایک بندہ آقا دے قدمہ چاہیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا، تو انج کر، جدوں اذان ہو جائے تو مسجد چلے جا کر، تے جدوں جماعت جنی دیر نہیں ہوتی تو مسجد چ بیٹھ جا اور اللہ نو یاد کر، اور اے وقت تیرا گوشہ نشینی لکھا جائے۔ تو ماشاء اللہ جڑے تسی آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ جو بھی آ کے بیٹھتے ہو، یہ تہاڈا بیٹھنا نہیں، تہاڈا گوشہ نشینی چ اختیار کیتا ہے، اودے وچ تہاڈا اندراج ہوندا ہے، اودے وچ لکھیا جاتا ہے۔ اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں مسجد بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور متقی پرہیزگاراں دی علامت یہ ہے کہ انہاں دا دل مسجد ول لٹکیا رہتا ہے، مسجد ول کھچیا رہتا ہے۔ اور ایک اور بھی فرمان ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کہ آقا نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء کہ مومن مسجد انج آرام نال ہوندا ہے جویں مچھلی پانی 'چ آرام نال ہوندی ہے. انہوں مسجد دا دل ہی بڑا لگتا ہے, وہ بہانے نہ مسجد آ کے بیٹھتا ہے. لیکن المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص, لیکن منافق مسجد انج بے چین ہوتا ہے جویں پرندہ پنجرے 'چ بے چین ہوتا ہے. تو مقدرہ والے ہو کہ تسی مسجد آ کے بیٹھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا, عرض کر لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے. گویا وہ عرض کر کے گناہ کے کفارے کے بارے میں استفسار کر رہا تھا, پوچھتا سی کہ یا رسول اللہ اس گناہ جڑا میرے کو ہو گیا ہے یہ کفارہ بھی ہے, کوئی معافی مل سکتی ہے مجھے اس گناہ کی؟ تو قربان جاوا رب کائنات نے یہ فرمان نازل فرما دیا, فوری طور پہ قرآن نازل ہو گیا. رب کائنات نے 13واں پارہ ترجمہ کچھ اس طرح کہ دن کے دونوں اطراف میں صلاۃ پورے حق سے ادا کرو, اور رات کے حصوں میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن انہیں پوچھا نا کہ یا رسول اللہ میرے کو گناہ سرزد ہو گیا ہے, کیا یہ کوئی کفارہ ہے, کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو آقا نے تو جواب نہیں دیتا, اللہ نے فوراً جبریل نے بھیج دیا کہ جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب نے کہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہاں نماز پنجگانہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نماز دے صدقے نال وہ دے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو نماز نیکیاں دا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں دا کفارہ بھی ہے. جس وقت آیا کریمہ نازل ہوئی وہ آدمی عرض کر لگا یا رسول اللہ یہ صرف میرے واسطے حکم ہے, کیونکہ میں جو سوال پوچھا ہے یہ میرا جڑا گناہ ہے کیا ہے صرف میرے واسطے ہی حکم ہے, کیا منو یہ فائدہ ہے؟ تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ صرف تیرے واسطے نہیں بلکہ یہ میرے ہر اس امتی واسطے جڑا یہ عمل کرے, ہر اس امتی واسطے کہ کوئی بھی اگر کسی کو گناہ سرزد ہو جائے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے, اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کے اللہ کو نماز پڑھ کے گڑ گڑا کے اللہ کو معافی مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے گناہ والوں معاف فرما دے گا. خدا دی قسم گناہ کرن دے نال اللہ تعالیٰ دی ناراضگی بندہ مول لیندہ ہے, اور اللہ کی ناراضگی تو بڑھ کے کوئی عذاب نہیں ہے. یہ محاورہ ہے کہ یا میں فلاں اکثر کہنا ہے کہ فلانا بندہ میرا ناراض ہے, فلانا بندہ بھی ناراض ہے, فلانا بھی نہیں بولنا, فلانا بھی ناراض ہے. تو اگر سیانے بندے کے جواب دیتے ہیں کہ یار دعا کر رب نہ تو کسی تے ناراض ہو, جنی دیر تک رب راضی ہے تو پھر سب ہی راضی. تو گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. کوئی بھی گناہ کرنے رب ناراض ہوتا ہے, اور اگر رب ناراض ہو جائے پھر تو بڑا کوئی گناہ نہیں, اس تو بڑا کوئی عذاب نہیں دنیا تے کہ کسی کا رب بھی ہوتے ناراض ہو جائے. عزیزاں نے محترم اسی آج چھوٹے چھوٹے گناہاں صغیرہ گناہاں کوئی اہمیت نہیں دیتے. اسی نے کہڑی گل ہے تے چھوٹا ہے, اوے ایڈا کیڑا گناہ ہے. حالانکہ لا صغیرتا مال اصرار کہ گناہ دے اصرار دے چھوٹا گناہ بھی بار بار کریں گے تو چھوٹا نہیں رہے گا, وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹا گناہ بار بار کرے نا چھوٹا نہیں رہتا, وہ بڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سارے گناہ دی ظلمت تو محفوظ فرمائے.
گناہ کے چھوٹے اور حقیر ہونے کی طرف نہ دیکھو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اسی نافرمانی کی کرنے پہ ہیں, کدی نافرمانی کی ضرورت کرنے پہ ہیں, کیونکہ یہ گناہ تے وہ ہے کہ جتوں اللہ نے منع کیتا سی اسی کرتے پہ ہیں. سانو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, سانو دیکھنا یہ چاہیے کہ اسی نافرمانی کی کرنے پہ ہیں. کتنی بڑی جرت ہے ساری, کتنا حوصلہ ہے ساڈا کہ اسی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ ہیں. اور گناہ چھوٹا یا بڑا کر کے نہیں توڑنا چاہیے. گناہ گناہ ہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے, اور اللہ کی نافرمانی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. رب کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی. اور بے نیاز بھی ہے, چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے, چاہے تو چھوٹے جے گناہ تے پھڑ دے. وہ بے نیاز جو ہے اس واسطے وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. وہ ناراض ہو لگے کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کہڑے گناہ تو ناراض ہوتا ہے. اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو انسان دست سے کتنا ٹکانا کرتے ہوئے. نماز واسطے اجر عظیم دی اللہ تعالیٰ نے نوید سنائی سن. نمازیاں واسطے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اجر دی خوشخبریاں سانو سنائی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نساء پارہ نمبر 6 وچ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لیکن ان میں پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے برابر ایمان لاتے ہیں. اور کتنے اچھے ہیں. نماز قائم کرنے والے ہیں, یہ اچھے لوگوں کی علامت ہے. اور نماز قائم کرنے والے نے, زکوٰۃ دینے والے نے, اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عظیم عطا فرمائے کہ جڑا قرآن تے عمل کرے, قرآن مننے, اور قرآن تے پہلے جو بھی نازل ہو گیا ہے انہوں نے بھی یقین رکھے, نماز پڑھے, اللہ کی عبادت و ریاضت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے. آقا دو جہاں سرور کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب بند ہے کہ میں انہاں واسطے اجر عظیم رکھے. اور نماز نور بھی. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. اس وقت الحمدللہ دی زیادہ زیادہ وظیفہ کرنا چاہیے, زیادہ زیادہ تسبیح پڑھنی چاہیے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں زمین و آسمان دے مابین جنی جگہ ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ اپنے اجر و ثواب نال ساری جگہ نو پڑھتے ہیں. اگر تسی الحمدللہ اور سبحان اللہ اجر تسی نماز تو بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ دو, یہ تو بہت اجر و ثواب ہے. نماز نور ہے, نماز صدقہ ہے, برہان ہے, دلیل ہے, اور صبر روشنی. قرآن کریم اگر اس پر عمل کرو تو تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. یعنی اگر تسی نماز پڑھو گے تو تارے حق وچ دلیل ہے, لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تاری مخالفت بھی تارے واسطے گواہی ہے. جنہیں نماز پڑھتے ہیں یہ نماز انہوں نے حق وچ بھی گواہی دے گی, اور جنہیں نماز نہیں پڑھتے انہوں نے خلاف بھی گواہی دے گی. تو نماز حق وچ بھی دلیل ہے اور نماز مخالفت وچ بھی دلیل ہے. تو پتہ چلیا کہ نماز نور بھی ہے, نماز دل دا سرور بھی ہے, نماز سکون اور قرار بھی ہے.
نماز دین دا ستون بھی ہے، نماز فلاح دارین ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز وچ، اور نماز ثواب دارین ہے، نماز مومن دی صدا ہے، اور نماز رب دی عطا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سانو عطا کی، اللہ دی عطا نماز دی۔ خدا دی قسمیں جن نے بھی نماز نو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا ہے، کل قیامت بدل اللہ تعالیٰ دی رحمت نزول ہوئے گا۔ دیکھو شیطان کو رب کائنات نے ایک سجدہ کیا سا، ایک سجدہ اور تعظیم کا سجدہ سا، اور انہیں کیتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہوں قیامت تک واسطے لعنتی قرار دیتا ہے، ایک سجدہ نہیں انہیں کیتا، اللہ نے انہوں قیامت تک واسطے لعنتی کیتا ہے۔ لیکن دیکھ لو نبی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اسی دن رات وچ 5 نمازاں نہیں پڑھ دے، اذان سننے لیکن پھر بھی مسجد نہیں ہوندے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سانو کافر نہیں آکھیا، بے ایمان نہیں آکھیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کے پھر بھی سانو پکارے۔ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت آئی، اور نبی محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، لوگو نماز دین دا ستون ہے، تھم ہے نماز دین دا، اور اگر دیکھو نا مکہ کا مسجد کے تھم ہٹا دیں کہ چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، اس طرح نماز جو دین جو نماز نکل جائے تو دین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان جو نماز نکل جائے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، لوگو نماز مومنین دی معراج ہے۔ مثلا معراج کی ہوا ہے؟ معراج وچ رب کائنات نے میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیدار کرایا ہے، تو رب کائنات تے نبی آقا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، نبی محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو جی میں اللہ دا دیدار کیتا ہے، کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب دا دیدار کرے، اور اگر تسی بھی اپنے رب دا دیدار کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھیں، کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ واسطے معراج ہے، جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں انہوں نے عطا کی ہوں گیاں، اللہ تعالیٰ دی کرم نوازیاں انہوں نے ہونی ہوں گیاں، اللہ تعالیٰ دی رحمتاں انہوں نے ہونی ہوں گیاں، نواں اقسام دے کھانے انہوں نے سامنے پہ ہوں گے، لیکن پھر بھی مومنین اس طرح میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی جستجو انہوں نے ہوئے گی، فرشتے کہیں گے کہ جنت حیرانی والی جگہ تے نہیں، تسی کیوں حیرانی دے عالم میں چھو؟ تو مومنین عرض کر گئے کہ جس وقت اسی دنیا تے سا تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المراج الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن دی معراج ہے، یعنی جی میں معراج والے دن اللہ تعالیٰ دا دیدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا سی، تو اسی تے اودوں دی دل تے خواہش رکھی ہے، اسی جنت واسطے نماز نہیں پڑھی، اسی تے نماز اس واسطے پڑھی تاکہ اپنے مالک دا دیدار کریں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے انہوں کہیں گے کہ انہاں دی اکھاں تو پردہ ہٹا دے، فرشتے عرض کریں گے تو گناہگار نہیں اللہ تے سیاکار ہیں، اللہ فرمائے گا نہیں انہاں نال وعدہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ انہاں دے سامنے کریں گے اور مومنین بے کیف اپنے رب دا دیدار کریں۔ اس واسطے دوستو رب کائنات نے قرآن پاک ارشاد فرمایا کو انفسکم و اہلکم نارا، خود بھی بندے نو جہنم دی آگ تو بچنا چاہیے اور اپنے گھر والے نے جہنم دی آگ تو بچانا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان بڑی عظمت و شان والا مہینہ ہے، اور اس مہینے اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے کمال کرم نوازیاں کیتیاں، ساڈے تے کمال فضل کیتے ہیں، دنیا دی جنیاں بھی عبادت و ریاضتاں نے، نماز ادا اجر اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ
زکات دا اجر اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے, حج دا اجر اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے, لیکن چونکہ ماہ رمضان عظمت و شان والا مہینہ ہے اور الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے واسطے اور یہ جزا بھی خود میں ہی دیاں گا, تو یہ اجر اللہ تعالیٰ نے دسیا, فرمایا میری مرضی جنہ چاہاں گا میں ثواب عطا فرماؤں. اور دوسرا اس مہینے میں جی قرآن دی آیت پڑھی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, زکات اکثر لوگ اس مہینے دے دن دی وجہ ہے اس مہینے 70 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. دوسرے مہینے تسی دو گے 1000 روپیہ دو گے تو 10 گنا ثواب ملے گا, زکات 1000 دو گے تو 10 گنا یعنی 1 لاکھ روپے کا ثواب ہو جائے گا. لیکن جدو اس مہینے زکات تسی ادا کرو گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ایک نیکی کی 70 ملے نیکیاں اس مہینے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اس واسطے زکات جی وہ بہت ضروری اور واجب اس وقت ہے. اگر تسی نماز پڑھی, اگر تسی روزہ رکھے, اگر تسی حج کیتا ہے اور زکات نہیں دیتی, کوئی ایک چیز بھی کر اگر تسی زکات ادا نہیں کرتے کل قیامت والے دن پوچھے گے کہ فرض ہے جی میں نماز فرض ہے ساتھ, جی میں روزہ فرض ہے, جی میں حج ساتھ فرض ہے, اس طرح زکات بھی کنڈیشن دے ناز سارے اتنے فرض ہے. کنڈیشن اس طرح اگر کوئی صاحب استطاعت ہے, اگر وہ انہیں جوگا ہے تو پھر اتنے زکات فرض ہوگی نا. تو زکات بھی اللہ نے انہوں ہی فرض کی تھی جڑا انہیں جوگا ہے, جنہوں اللہ نے دولت دیتی, جنہوں اللہ نے پیسہ دیتا ہے. اس واسطے دوستوں کوشش کرو کہ زکات بھی ضرور ادا کرو, اللہ کی عبادت و ریاضت پر اپنا اوڑھنا بچھونا بڑھاؤ. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ منو وطن سارم نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کامیابی اور کامرانی